تو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے اور ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم مشورہ ان سے کرتے ہیں جو اہل ہی نہیں ہوتے ہیں. ہمارا مشورہ پتہ کیا ہے؟ ہم مشورہ جب کرتے ہیں تو صحابہ کس کے پاس جاتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جو ہے تابعین کے کس کے پاس جاتے تھے؟ صحابہ کے پاس. اور تبع تابعین کے پاس جاتے تھے. اسی طرح اس دور میں چلتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ بھی عالم کے پاس جا کر مشورہ کیا کرتا تھا کہ بتائے اس کا مشورہ کیا ہے. اور یہ مشورہ اس طرح عمل ہے وقت کے حکمرانوں کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ بھائی یہ جو حکمران آپ کے ہوں گے وہ علماء ہوں گے، اگر علماء نہیں تو علماء سے ضرور مشورہ کر کے بیٹھیں گے. اور ہمارے ہاں تو علماء کو نکالے جا رہے ہیں. وہ بات سوال کا اسے لگیا برابر کھڑا بیتے کھڑا. تو علماء کو شامل کریں گے آپ کا راستہ کھلے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی. ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی. اور یہ نہیں ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ مولوی نے اپنے لیے جو ہے، جب مولویوں کے اوپر بات آتی ہے تو اپنے لیے حلال کر دیتے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ جو ہے خراب کر دیتے ہیں. بھائی آپ نے کبھی مولوی سے مشورہ کیا ہے؟ دیکھ لیں تمہارے لیے کس طرح وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. آپ نے کبھی مشورہ کیا نہیں ہے تو بھائی مولوی تو اپنے لیے کرے گا جو اس نے پڑھا ہے. وہ ایک شخص مولوی صاحب نے سود پہ بیان دیا خطرناک قسم کا، تو ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت آپ وہ مدرسہ بنا رہے ہیں تو یہ کچھ سود کے پیسے تھے. انہوں نے کہا دے دو. تو انہوں نے کہا ابھی تو آپ کے سود حرام ہے. کہنے لگے ہم واش روم میں لگا دیں گے، ہم باتھ روم میں لگا دیں گے. بھائی حل ہے نا اس کے پاس. اب جائیں تو صحیح، اگر آپ کو حل نہ بتائیں. ناجائز کو جائز کرنے کے لیے تو جائیں گے لیکن جائز کا پوچھیں گے نہیں کہ اس کا میرے پاس کیا حل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے مسائل ہیں اور آپ نے بتا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی نے بیوی اور آدمی جو ہے میاں بیوی کے آپس میں سخت لڑائی ہوئی اور بیوی چاہتی تھی کہ مجھے خاوند طلاق دے دے، لیکن خاوند طلاق نہیں دینا چاہتا تھا. تو اس شخص نے کہا، غصے میں آ کر کہا، اگر وہ بات نہیں کر رہی تھی بیوی کا سب سے بڑا حرف کیا ہے؟ بات نہ کرنا. میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، زبر ڈیر خپش عمل، میں تو بڑا پریشان ہو جاؤں گا تو بات نہیں کرے گی. تو انہوں نے یہ حرف اختیار کیا. اس آدمی نے کہا اگر تم نے فجر تک مجھ سے بات نہیں کی تو تجھے 3 طلاق ہو. بڑی پریشان ہو گئی، میاں بڑا پریشان ہو گیا اور عورت خوش، اب تمہیں بات نہیں کروں گی اور فجر ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. پریشان بیٹھا ہوا تھا، کروں کیا؟ کہنے لگا ہو ابو حنیفہ ہے نا. سب کہو سبحان اللہ. کیا اللہ نے ذہن دیا، کیا اللہ نے فقاہت دی، کیا سمجھ دی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے جو عمر میں ان سے زیادہ تھے کہاں کرتے تھے ابو حنیفہ سبق میں جاتا ہوں ابو حنیفہ کو کس نے حق دیا کہ اس قسم کی بات کرے، یہ کہاں سے اس نے بتایا. جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بتا دیتے کہ حضرت آپ نے صحیح بتایا، واپس آ جاتے تھے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں بھی زیادہ تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے بیوی کو میں نے کہا اگر فجر تک تم نے بات نہیں کی، مشورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں مشورہ کیا چاہیے. کہنے لگا اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی فجر تک تو تجھے طلاق ہے 3. اس نے کہا امام علی رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ اور گھر میں جا کر سو جاؤ، مزے کرو، عیش کرو، کوئی طلاق نہیں. حضرت کہتے جاؤ مایا. واپس گھر آیا، اتنے میں جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دی، بیوی نے کہا ہونا رہی. اب مزہ آ گیا، ہو گئی نا طلاق، میں جیت گئی. وہ پریشان واپس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت آپ نے تو کہا کہ جا کے گھر میں سو جائے. اس نے کہا تو بے فکر ہو جا، آج میں نے مؤذن کو بلایا اور کہا فجر سے پہلے اذان دے دی. آج فجر سے پہلے اذان دی. بیوی نے بات کی، انہوں نے کہا ہاں کی، کہتے جاؤ طلاق نہیں ہوئی، آج فجر سے پہلے میں نے اذان دلوائی ہے. ملا آ باشد کے چپ نہ باشد، مولوی وہ ہے جو چپ نہ ہو.
اور یہ فائدہ کس چیز کا؟ مشورے کا، فقاہت۔ ایک شخص آیا، حضرت میں نے طلاق دی ہے، میں نے یہ اپنی بیوی کو کہا ہے کہ اگر میں نے جنابت کا غسل کیا تو مجھ پر جو ہے تو طلاق ہے۔ اب میں پریشان ہوں، جنابت کا غسل نہیں کرتا تب بھی پریشانی، کرتا ہوں تب بھی پریشانی۔ ابو حنیفہ نے فرمایا چلو میرے ساتھ آ جاؤ، دریا کے کنارے جاتے یوں دھکا دیا جا کے وہ دریا میں گرے، کہنے کہ غسل بھی ہو گیا، طلاق بھی نہیں دی، جاؤ۔ یہ فقاہت اور سمجھ جب علماء سے رابطہ ہوگا تو آسانی ہوگی نا۔ اور آپ جا کر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر مفتی گوگل صاحب سے سرچ کریں گے کہ حضرت ہمیں کوئی مشورہ بتا دے۔ ایک صاحب نے مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، اس کے بعد میرا بچہ بھی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا۔ میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا اوپر کا دانت جو ہے وہ گرا ہے، میرے اس میں آ گیا ہے، چلو میں آ گیا ہے، میرے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ میں نے کہا دانت ٹوٹا ہے یا گرا ہے؟ کہتے نکلا ہے اور میرے اس میں آ گیا ہے۔ میں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کو اولاد دے گا۔ کہتے اچھا، تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو وہاں آیا تھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی مرے گا۔ وہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، مر گیا۔ میں نے کہا تو نے اس مفتی صاحب کی جو ہے نا بات مان لی، وہی ہوا جو ہوا نہ تھا۔ تو نے تو مشورہ انٹرنیٹ سے کرنا تھا نا، گوگل صاحب سے۔ جبکہ حضرت یوسف